جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستو، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ اور بڑی بہترین ویڈیو ہے۔ اکثر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے، آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستو۔ اور دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن طریقہ کیا ہے، دعا کبھی قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، یا اس طرح سے کچھ معاملہ۔ اور کچھ لوگ تو دعائیں بد دعا بھی مانگتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں کسی کے لیے، تو یہ چیز نہ کریں۔ ہمیشہ کوشش کریں اچھی بات منہ سے بولا کریں، چاہے آپ کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہماری دعاؤں میں، ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو دعاؤں میں سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے دوستو، یہ دعا مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو دعا ضرور مانگا کریے۔ طریقہ بس کھا لیجیے تھوڑا سا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور کیوں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سب ہم جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے دوستو۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریے، اور جو بھی اچھی لگے ویڈیو تو اس کو شیئر بھی کیا کریے۔ اور سب سے پہلی بات تو دین کا معاملہ رہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا، تو اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو آئیے پہلے ہم لوگ بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو۔ ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور خطا رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے، میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی خطا رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا خطا رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ تین میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا، اس لیے قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے۔ تین میں سے کوئی ایک کام، پہلا دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ کو۔ دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا میں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ۔ تین شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہونے والے، کرتے رہو جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھیں جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو انتہا نہیں، تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس سے؟ اجر بڑھنے سے، نام اعمال میں وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت۔ تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔
تو 3 میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے. آپ کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے. وہ سن رہا ہے آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں، انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے. دعائیں نہیں ہوتی، بد دعائیں مانگتا ہے وہ قسم سے. اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے. دعا یوں کرنا چاہیے، اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے دے. نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے. آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ نے، خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے. سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھیے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. دعا جو قبول ہوتی ہے دوستوں، دعا سب قبول ہوتی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندے کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے. کچھ دعا اگر نہیں قبول ہوتی ہے دوستوں تو وہ آخرت میں اس کا اجر ضرور ملتا ہے. اور جب آخرت میں انشاءاللہ ہم لوگ جب جائیں گے تو ہر انسان یہ کوشش دعا کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعائیں یہی قبول ہوئی ہوتی. ایسا معاملہ رہے گا سمجھ لیجیے آخرت والے دن. تو دعائیں ہمیشہ اچھی مانگیں. بہت سے لوگ جو بد دعائیں مانگتے ہیں وہ نہیں مانگنا چاہیے دوستوں. دعا ہمیشہ اچھی سے اچھی مانگے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو جائز تمنا ہو اللہ سے مانگے. اللہ تو پہلی بات تو سب جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے. تو دعائیں مانگیں جس طرح سے بتایا گیا ہے دوستوں، اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ چاہتے تو دعائیں قبول ہوں گی. بشرط یہ ہے کہ کوئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کوئی 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد. کب قبول ہونی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو اللہ سے مانگا کرے، رو رو کے گڑگڑا گڑا کے مانگا کرے. اللہ کو اس طرح سے مانگنا پسند کرتا ہے، اور اللہ ہر دعا کو قبول بھی کرتا ہے. بس جیسے کہ بتایا گیا کہ کچھ دعا ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کو لگتا ہے کہ بہتر نہیں ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے. تو امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.